لقمان علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں آتا ہے. انہوں نے اپنے صاحبزادے کو ایک وصیت نامہ، ایک نصیحت نامہ عطا کیا، ان کو نصیحتیں فرمائیں، اور ان نصیحتوں کو اگر آج ہم اپنے سامنے رول ماڈل بنا لیں تو اولاد کی تربیت کا اس سے بہتر اور کوئی فارمولا نہیں اور کوئی انداز نہیں ہو سکتا. آپ نے تربیت میں اس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں. آپ نے سب سے پہلے لقمان علیہ السلام نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ هُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ الی آخر الآیہ. یہ پورا مقام ہے، اور یہ سورۃ لقمان کی 12 سے 19 آیات کا یہ تسلسل ہے جس میں وہ تمام تربیت کے یہ چارٹر آف تربیت، چارٹر آف ٹریننگ، اور ان کی علمی، فکری، عقیدے سے لے کر ہر شے کی تربیت آپ نے فرما دی. اب اس میں مختصراً بیان کر دیتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے اپنی اولاد کو صحت عقیدہ کی تربیت کی، ان کو توحید کی تربیت کی، شرک سے بچنے کا حکم دیا اور وحدت خداوند تعالیٰ کا حکم دیا. پھر دوسری آیت میں پھر آپ نے اللہ کی نعمت اور والدین کی بطور نعمت اللہ کا شکر ادا لانے اور بجا لانے کا حکم دیا. فرمایا والدین بھی نعمت ہے، اس پر بھی شکر بجا لاؤ. اور پھر تیسری آیت میں پھر عبادت کی ترغیب کی طرف حکم دلایا، پھر یوم حساب کا خوف دلایا، پھر آگے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی دعوت دی، اور پھر لقمان علیہ السلام نے پھر مشکلات پر صبر کرنے کی تلقین کی. یہ بھی آپ کی نصیحتوں میں شامل ہے. پھر آپ نے اپنی اولاد کی اخلاقی تربیت بھی کی. اس میں سے چند نکات میں آیات سے پڑھ لیتا ہوں. آپ نے فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اے میرے بیٹے غرور کے ساتھ کبھی اپنا رخ لوگوں سے مت پھیرنا. یہ اخلاقی تربیت کی. معاشرے میں زندگی کیسے گزارو میرے بیٹو، سکھا دیا کہ ایسے گزارو کہ کبھی اکڑتے ہوئے نہ چلنا. فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور کبھی اکڑ کر تکبر کے ساتھ مت چلنا. چلنے پھرنے کا انداز بھی سکھا دیا، اور پھر لوگوں سے معاملہ کرنے کا انداز بھی سکھا دیا. پھر فرمایا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، کہ بے شک اللہ تعالیٰ متکبر اور اترا کر چلنے والے کو ناپسند کرتا ہے. یہ بھی تربیت کر دی. پھر فرمایا وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اور اپنی چال کو بھی فرمایا بڑی میانہ روی کے ساتھ چلا کرو، اور چلنے کا انداز بھی سکھا دیا. وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، فرمایا پھر اپنی آواز کو پست کرو، بولنے کے آداب بھی سکھا دیے. پھر فرمایا اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، فرمایا سب سے بھدی اور ناپسندیدہ آواز گدھے کی ہے. تو اسلوب بیان بھی فرما دیا، اسلوب ابلاغ بھی سکھا دیا، گفتگو کے انداز بھی سکھا دیے کہ اس طرح بولو کہ لوگ آسانی سے تمہاری بات سمجھ سکیں. اونچا اونچا چیخ چیخ کر بولنے والا، اسے گدھے کی آواز سے مشابہت دے دی.